الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ کہف شروع ہوتی ہے، وہی مضمون جو سورہ بنی اسرائیل سے شروع کیا گیا اس کی تکمیل سورہ کہف میں ہو رہی ہے، اور ایمان والوں کے لیے زبردست تسلی کا سامان، کیونکہ میں نے کہا کہ ہجرت کے بالکل قریب یہ سورت نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل، اسی دور میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ اس میں ہجرت کرنے والوں کا شروع میں تذکرہ ہے۔ کون ہے ہجرت کرنے والے؟ جو اللہ کے دین کے لیے گھروں سے بھاگے اور پھر ایک غار کی پناہ لی۔ تو گویا صحابہ کو احساس دلایا گیا کہ دین کے لیے اگر گھروں سے نکل کر غاروں کی پناہ بھی لینی پڑے، غاروں کی پناہ لے لو، مگر ان کے کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا، جس کو پچھلی صورت میں فرمایا تھا اگر ہم نے آپ کو پہاڑ بنا کر نہ رکھا ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ فرمایا نہیں مائل ہو سکتے چونکہ ہم نے جمایا ہے۔ تو صحابہ کو احساس دلایا اس کے لیے غاروں میں چھپنا پڑے چھپ جاؤ، مگر ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ چنانچہ یہ سنت آپ ہی نے ادا کی، آپ انہیں ہجرت فرمائی اور غار ثور کے اندر 3 دن آپ نے قیام فرمایا۔ اسی طریقے سے انسان کی گمراہی کی ابتدا ہوتی کہاں سے ہے؟ تو آگے اس صورت میں ایک قصہ بیان کیا جائے گا جس سے احساس دلایا جائے گا کہ انسان کہاں سے گمراہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مال اور دولت۔ تو ایک دولت والے کا اور اس کے ایک ساتھی اس کے مقابلے میں کم دولت والے کا قصہ بیان کیا جائے گا کہ مال اور دولت نے اس کو کس طرح گمراہ کیا۔ تیسرے نمبر پر اس مال و دولت کی وجہ سے بھی ہر آدمی گمراہ نہیں ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی دولت تھی، اس کے پیچھے اصل شیطان کی محنت ہے، تو آگے شیطان کا قصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اور یہ نافرمان کیسے ان کی مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اس کے لیے احساس دلایا جائے گا اس صورت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کار ہے اس دنیا کا۔ تمہیں بہت ساری باتیں وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آتی، ایک زمانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمتوں کے راز ہیں۔ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا قصہ پیش کیا جائے گا، اور سب سے آخر میں ذوالقرنین کا قصہ پیش کیا جائے گا، جس میں یہ احساس دلایا جائے گا کہ مال انسان کے لیے گمراہی کا واجبی سبب نہیں ہے۔ کوئی آدمی مال والا ہو، دولت والا ہو، حکومت والا ہو، گمراہ ہی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل گمراہی کا سبب خدا فراموشی ہے۔ جو خدا کو بھول گیا وہ گمراہ ہوا، چاہے مال یا دولت ہو یا نہ ہو۔ یہ اس صورت کے مضامین کا خلاصہ ذرا سا ایک جھلک دکھائی میں نے۔ سورہ کہف، اس میں یہ 3 قصے آگے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے اور وہ اسی کے اوپر تفریح ہے جو پیچھے ابھی عرض ہوا کہ مکہ کے مشرکوں نے 2 بندوں کو یہودیوں کے پاس بھیج کر کے 3 سوال کروائے تھے۔ ایک کا جواب ہو گیا سورہ بنی اسرائیل میں، دوسرے 2 کا جواب یہاں آئے گا۔ پہلا سوال تھا کہ وہ جوان کون تھے اور ان کا کیا مسئلہ تھا جو اللہ کے دین کے لیے گھروں سے بھاگے تھے اور غار کی پناہ لی تھی اور پھر لمبے عرصے تک سوتے رہے اور ایک لمبے زمانے کے بعد وہ جاگے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ابتدا یہیں سے کی گئی ہے۔ اس سورت کی بہت فضیلتیں بھی ہیں۔ ایک تو جمعہ کے دن پڑھنے کی فضیلت کہ ایک ایسا نور عطا ہوگا کہ جو دوسرے جمعے تک انسان کے ساتھ رہے گا، یعنی جو اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو دین پر استقامت نصیب کرے گا۔ لیکن سب سے اہم بات اس کے لیے کہ جب وہ دجال اکبر آئے گا، فرمایا جو کثرت سے سورہ کہف پڑھتا ہوگا، ایک روایت کے مطابق جس کو شروع کی 10 آیتیں یاد ہوں گی، ایک کے مطابق جس کو آخر کی 10 آیتیں یاد ہوں گی، ایک کے مطابق کہ دجال کے سامنے جب وہ 10 آیتیں پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت کرے گا۔ اس میں کیا اس کا جوڑ ہے دجال کے ساتھ، اس کے تفصیلی بیان، تفصیلی بات سننی ہو تو مولانا سجاد نعمانی صاحب زیدہ مجدہ کے بیان سنیے گا۔ آج کل وہ اسی پر بیان کر رہے ہیں، ہم نے تو صرف ترجمہ کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس میں دنیا کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اور دجال بھی لوگوں کے سامنے دنیا پیش کرے گا، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بڑے دجال سے پہلے چھوٹے دجلو آئیں گے، اور مجھے لگتا ہے وہ زمانہ یہی گزر رہا ہے۔ اس وقت میں جو دنیا کی حقیقت سے واقف ہوگا وہ ان کے چکمے میں نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، اللہ تیری شان۔ اوپر تکبیر پر بات ختم ہوئی تھی، اس سے پہلے تھا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اگلی صورت وہیں سے شروع ہوئی۔
اوپر کی صورت میں سب سے آخری مسئلہ آیا تھا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اگلی صورت میں سب سے پہلے یہی مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ کیسی صورتیں صورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ کی بہت صفات ہیں جس پر اس کی تعریف ہے، لیکن چونکہ پچھلی صورت میں قرآن پاک کا تعارف کرایا تھا، یہ وہ انمول تحفہ ہے جو بازاروں میں نہیں بک سکتا، دنیا کی میں کہیں نہیں مل سکتا، بلکہ پوری کائنات اکٹھی ہو جائے تو اس جیسا تحفہ بنا نہیں سکتی۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، انزل علی عبدہ، جس نے اتارا اپنے بندے کے اوپر الکتاب۔ مولانا عبد الماجد صاحب کے بقول الف لام لگا ہوا ہے، مطلب ہے ایک زبردست کتاب، اور گویا یہی کتاب ہے، ان کے الفاظ میں باقی سب کتابڑیاں ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رکھا اللہ نے لہو اس کتاب کے اندر عوجن کوئی ٹیڑھا پن، جتنی باتیں صاف صاف، کوئی الجھاؤ کا بیان نہیں، گویا جس کو قرآن ملا اس کو سب کچھ مل گیا، مزید کچھ ضرورت ہی نہیں بچی۔ اس کے مقابلے میں جو باقی کتابیں لوگوں کے پاس آج ہیں، لوگوں نے اس میں ملاوٹ کر کے کیسا بنا دیا کہ آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور آج تک وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ خدا تین ہے اور تین ایک میں ہے اور ایک تین میں ہے، کیا فلسفہ ہے، کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آیا۔ قیما، اس حال میں کہ یہ کتاب بالکل درست ہے، کیوں نازل ہوئی؟ لینذرا، تاکہ وہ آگاہ کریں لوگوں کو، بأسا شدیدن، ایک زبردست پکڑ سے، زبردست عذاب سے، من لدنہ، جو اللہ کی طرف سے آئے گا، کس کے لیے؟ جو نہیں مانے گا، ویبشر المؤمنین، اور تاکہ وہ خوشخبری دیں المؤمنین، ایمان والوں کو، ماننے والوں کو، الذین یعملون الصالحات، جو صرف مانتے نہیں بلکہ الذین، جو یعملون، کرتے ہیں الصالحات، نیکی کے کام۔ کیا خوشخبری دیں؟ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہت اچھی مزدوری ہے، بہت بہترین اجر، بہترین بدلہ ہے۔ ماں کسی نہ فیہ، ہمیشہ رہیں گے وہ، فیہ، اس بدلے میں، اس اجر میں، یعنی جو اجر میں جنت ملے گی اس میں ہمیشہ رہیں گے، ابدا، ہمیشہ۔ وینذرا، اور تاکہ وہ آگاہ کریں الذین، ان لوگوں کو خاص طور سے، قالوا، جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا۔ دیکھیے ابھی پہلی صورت کے آخر میں اللہ کے لیے اولاد کا مسئلہ، دوسری کے شروع میں جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے۔ کس نے کہا تھا؟ عرب کے مشرک کہتے تھے خدا کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر بیٹے ہیں، عیسائی آج بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان لوگوں کے پاس بھی اس بارے میں، من علم، کچھ بھی علم، کوئی بھی علم، کوئی معلومات نہیں۔ وہ کہنے جی باپ دادا کرتے تھے تو بڑے پڑھے لکھے تھے، ان کے پاس کچھ ہوگا، ولا لآبائہم، اور ان کے باپ دادا کے پاس بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں، کوئی معلومات نہیں ہے، صرف ہوا میں تیر پھینک رہے ہیں۔ کبرت کلمتن، حالانکہ یہ بات کتنی بڑی ہے، اس سے اگلی صورت میں اس کو کھول کر بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے لیے اولاد کی بات کرنا کتنی بڑی بات اور کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ اس کی وجہ سے زمین اور آسمان پھٹ جاتے۔ کبرت، بہت بڑی ہے، کلمتن، یہ بات ہونے کے اعتبار سے، تخرج، جو نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، اللہ کے لیے اولاد۔ جس کے لیے جو چیز مناسب ہے اس کو وہی اچھی لگتی ہے، یعنی شوہر کو بیوی کہیں تو اس کو عیب معلوم ہوتا ہے، بیوی کو شوہر کہیں اس کو عیب لگتا ہے، اور کسی ایسے آدمی کو جس کی شادی نہیں اس کو کہیں اس کے 10 بچے ہیں، اس کو کتنی شرمندگی ہوگی، اور جس خاتون کا نکاح نہ ہوا ہو اس پر ایسا الزام لگائیں اس کو کتنی شرمندگی ہوگی۔ تو اللہ کے لیے نعوذ باللہ، جس کے لیے یہ بات مناسب نہیں، کیونکہ اللہ کا اور مخلوق کا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے، باپ اور بیٹے کا نہیں، مالک اور مملوک کا ہے۔ ان یقولون، نہیں کہتے ہیں وہ، الا کذبا، مگر جھوٹ، فلعلک، تو شاید کہ اے میرے حبیب، یہ سارے تو یوں نافرمان ہو گئے اور سب اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، ادھر آپ کی کیا شان ہے؟ آپ ان کے لیے کڑ رہے ہیں، آپ ان کے لیے رو رہے ہیں، آپ ان کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کے سامنے، اور کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ان کو دین نصیب ہو اور یہ جہنم سے بچ جائیں۔ ہائے ہائے، وہ مزدور کیا ہوگا کہ جس کے آقا کو ترس آ جائے اس کی محنت کے اوپر، یہ صرف حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلعلک، ایسا لگتا ہے کا آپ، لعل کے معنی شاید کے،
تاکہ ایسا لگتا ہے کہ واقعن آپ ہلاک کر دینے والے نفس کا اپنے آپ کو علی آثارہم ان کے نشان قدم پر پیچھے پیچھے یہ بھاگ رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، مان جاؤ ان لم یؤمنوا اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے بہذا الحدیث اس بات پر یعنی اس قرآن پر، اسفن افسوس کرنے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اتنا بھی غم نہ کیجئے۔ کیوں؟ فرمایا دنیا امتحان گاہ ہے، جب بھی امتحان ہوتا ہے کچھ پاس ہوتے ہیں کچھ فیل ہوتے ہیں، تو ان میں بھی کچھ پاس ہوں گے کچھ فیل ہوں گے۔ انا جعلنا بے شک بنایا ہم نے ما علی الارض جو کچھ زمین کے اوپر ہے زینتن رونق لہا زمین کے لیے لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ہم ان کو لوگوں کو، زمین کی جتنی رونقیں جتنی مال و دولت جتنا کچھ ہے یہ سب انسانوں کو آزمانے کے لیے، جس کو ملا اس کا بھی امتحان، جس کو کم ملا اس کا بھی امتحان، ایہم کہ کون ہے ان میں سے احسن زیادہ اچھا عمل کے اعتبار سے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ اور بے شک ہم ضرور بنا دینے والے ہیں ما علیہا جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو بنانے والے ہیں سعیدن جرزا، سعیدن کے معنی میدان اور جرز کے معنی بالکل چٹیل، جس کے اوپر کوئی درخت نہ ہو کوئی رونق نہ ہو سبزہ نہ ہو، بالکل چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ آج یہ رونق ہے یہ صرف آزمانے کے لیے ہے کہ کون اس کی زیبائش کے پیچھے دوڑ جاتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے، اور کون ان سب میں رہ کر کے پھر اس میں الجھتا نہیں بلکہ اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے۔ ابھی وقت آنے والا ہے جب یہ سب چٹکل میدان ہو جائے گا۔ اس تمہید کے بعد اب اصل بات شروع ہوتی ہے، ام حسبتا کہ آپ نے گمان کیا ان اصحاب الکہف کہ غار والے والرقیم اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا ہماری آیتوں میں سے حیرت ناک تھے عجیب تھے، کہ آپ نے یہ گمان کیا؟ آپ نے گمان کیا مطلب کہ مکہ کے کافروں نے جب آپ سے پوچھا تھا تو وہ حیران ہوئے کہ اچھا ایسا بھی کوئی کائنات میں واقعہ پیش آیا، حیران کن واقعہ، 7 لوگ گئے غار میں اور کئی سال تک بلکہ کئی 100 سال تک سوتے رہے اور پھر دوبارہ اٹھ گئے۔ فرمایا کائنات میں اس سے ہزاروں گنا بڑے بڑے واقعات پیش آئے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس سے بڑھ کر ہیں۔ اے قرآن پڑھنے والے ام حسبتا کیا تو گمان کرتا ہے ان اصحاب الکہف کہ غار والے والرقیم اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا ہماری آیتوں میں سے عجیب تھے۔ غار والے کہف کے معنی غار، وہ غار جس کا منہ ذرا چھوٹا اندر سے بڑی اس کو کہف کہتے ہیں۔ ویسے خود غار بھی عربی لفظ ہے، ہم 10ویں پارے میں پڑھ چکے اذ ہما فی الغار۔ رقیم یہ 2 لوگ ہیں کہ ایک ہی ہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن نے صرف غار والوں کا تذکرہ کیا ہے، رقیم والوں کا تذکرہ نہیں کیا، یہ کوئی اور جماعت ہے، لیکن اس کا تفصیل نہیں۔ لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ نہیں، جو غار والے تھے وہی رقیم تھے اور جو رقیم تھے وہی غار والے تھے، تو ان کو 2 نام سے کیوں مشہور کیا گیا؟ تو اس کی بہت وجہ بیان کی گئی۔ کہا جس پہاڑ میں یہ غار تھی اس پہاڑ کا نام رقیم تھا، اور بعد نے کہا کہ نہیں اس کے نیچے جو بستی ہے اس شہر کا نام رقیم تھا، اس لیے ان کو رقیم والے بھی اور غار والے بھی کہتے تھے۔ بعد نے کہا کہ رقیم کے معنی لکھی ہوئی چیز، چونکہ جب یہ غار میں چلے گئے تو ان کے نام ایک تختی پر لکھے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب کہف بھی کہتے تھے اصحاب رقیم بھی کہتے تھے۔ ان کے واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے خلاصہ۔ چند جوان تھے، کتنے تھے ان کی بہت تحقیقی گنتی معلوم نہیں، وہ اللہ کی توحید کے قائل ہو گئے، لیکن وقت کا ظالم بادشاہ تھا، وہ یا تو خود خدائی کا دعوے دار تھا یا مشرک تھا۔ اس کو جب پتا چلا اس نے ان کو دھمکیاں دی تو انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے غار کی پناہ لے لی، کسی غار میں جا کر چھپ گئے۔ اللہ نے ان پر نیند طاری کی، 309 سال تک اس غار کے اندر وہ سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد حالات بدل گئے، اس پورے علاقے میں توحید والے آ گئے، پھر وہ جاگے شہر میں گئے، شہر والوں نے ان کو پہچان لیا، وہ تو وہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ظالم بادشاہ ہیں، لیکن حالات اتنے بدل گئے کہ اب سارے توحید والے، کل وہ ان سے بھاگ کر غار میں گئے، اب لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ اتنے پرانے حضرات اور ایسے بزرگ، اور پھر یہ واپس غار میں گئے، سب کا دوبارہ اصلی انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے ان کی غار کے اوپر ایک یادگاری کے طور پر عمارت تعمیر کر دی۔ یہ ان کا خلاصہ ہے، لیکن یہ کہاں پیش آیا اور کس علاقے میں پیش آیا، وہ ظالم بادشاہ کہاں تھا؟ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ نہیں آیا، اور اصل میں بتانا یہی ہے کہ یہ ظالم اور وقت کے فرعون بظاہر لگتا ہے کہ
کہ یہ تو چھا گئے ہیں دنیا کے اوپر، اور اس کے مقابلے میں وہ مظلوم جو اللہ کی توحید کا آوازہ لے کر اٹھتے ہیں، وہ ان کی بات پر کوئی کان دھرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا ہے، اور یہ جو فرعون زندہ رہتے ہیں ان کا نام صرف اس وجہ سے رہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا تھا، ورنہ یہ تاریخ میں زندہ رہنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ تحقیق کرنے والوں نے الگ الگ تحقیق کی ہے۔ ہمارے پرانے مفسر اکثر کہتے تھے کہ ترکی کا شہر افسوس ہے، اور یہ بادشاہ کون تھا؟ دقیانوس تھا، بڑا بے وقوف تھا، اس لیے دنیا بھر کے اندر بے وقوفی کی باتیں بیان کرنی ہے تو کہتے دقیانوسی باتیں کر رہا ہے۔ یہ بات کیوں مشہور ہوئی ہمارے یہاں؟ عیسائیوں کے ہاں ایک واقعہ مشہور ہے 7 سونے کی تختیوں کے نام سے اور 7 سونے والوں کے نام سے، سونے والے 7 لوگ، تو ان کا جو واقعہ بالکل اس سے ملتا ہوا ہے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا افسوس نام کے شہر کا، یا افسس اس کو لکھتے ہیں انگلش میں، اور جس دور کے بادشاہ جو تھا ہمارے اس کو دقیانوس کہتے ہیں، اس نے ہیرودیس وغیرہ پتہ نہیں الگ الگ نام لکھے اس کے۔ دوسرے حضرات نے دوسری تحقیقیں کی ہیں۔ علامہ غرناطی رحمۃ اللہ علیہ ہر چیز کو کھینچ کر غرناطہ میں پہنچاتے ہیں اندلس میں، اور آج نئی تحقیق جو ہے وہ علامہ زبیان ہے، کوئی شامی عالم، تو وہ شام کے ایک شہر کی بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے بھی بڑی تحقیق ہے۔ اس کی غار کے اوپر کھودا گیا تو اس کے اوپر ایک عمارت اور ایک مسجد کا نشان بھی ملا، اور اس غار کے اندر 7 قبریں ہیں، اور بعد نے کہا کہ وہ اس کے دیواروں پر نشانات وغیرہ ہیں، جہاں جانے والوں نے لکھے ہیں، لیکن ہم کو اس تحقیق میں نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن چاہتا بھی نہیں کہ اس تحقیق میں پڑھے آدمی۔ قرآن تو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جو نکل پڑتا ہے اللہ اس کی کس طرح مدد کرتا ہے، بلکہ اللہ کو اس سے کیسی محبت ہوتی ہے وہ اس صورت کے بیچ میں دیکھیں گے کہ انداز کیسا ہے بیان کرنے کا۔ ام حسبتا، کہ تو نے گمان کیا ان اصحاب الکہفی، کہ غار والے والرقیم اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے۔ اذ ابى الفتیۃ، قرآن کا انداز کیا ہے کہ پہلے کسی چیز کا نچوڑ پیش کرتا ہے پھر تفصیل، اب نچوڑ۔ اذ، یاد کرو اس وقت کو، ابا، جب ٹھکانہ بنایا تھا، پناہ لی تھی، الفتیۃ، کچھ جوانوں نے، الی الکہف، ایک غار کی، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، آتی، عطا کیجئے آپ نہ ہم کو، من لدنا، دن کا، خاص اپنی طرف سے، رحمتن، مہربانی، وہی، اور تیار کر دیجئے، لنا، ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، رشدن، رہنمائی کو، ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائیے، ہدایت کا سامان وہ ہم پہنچائیے، ہم پر مہربانی کیجیے، ہمارے دل میں ڈال دیجیے ہم کیا کریں۔ وہ گئے، غار کی پناہ لی، فضربنا، تو ہم نے تھپکی دی، علی آذانہم، ان کے کانوں پر، فی الکہف، غار میں، سنین عددا، سنین، کئی سالوں تک، عددن، گنتی کے اعتبار سے، کئی سال سوتے رہے۔ تو یہ پہلا پیار کا لفظ کہ وہ غار میں گئے، ہم نے ان کو تھپکی دے کر کے سلایا۔ سب کو اللہ ہی سلاتا ہے، لیکن جو گھروں میں سوتے ہیں تو والدہ اور دوسرے لوگ ان کو سلاتے ہیں، فرمایا ان کو ہم نے سلایا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو زندہ کیا، لنعلم، تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین، کہ 2 جماعتوں میں سے کون سی جماعت، احصا، زیادہ شمار کرنے والی ہے، لما، اس مدت کو، لبثوا، ٹھہرے وہ، فیہ امدا، جس کے اندر جس مدت میں وہ ٹھہرے اس کو کون زیادہ شمار کرنے والا ہے، امدن، مدت۔ مفسرین نے یہاں بہت عجیب عجیب بحثیں کی ہیں، ان کے نام بھی لکھے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب ان کے شہر کا نہیں پتہ چلا، بادشاہ کا نہیں پتہ چلا، تو نام کیسے معلوم ہو سکتے ہیں جبکہ ان تک روایات میں نہ آئیں۔ اور علامہ ابن نجیم نے، مصری نے تو ان کے کتے کے لیے لکھا کہ 13 جانور جنت میں جائیں گے، ایک یہ بھی جائے گا، مگر اس کے پیچھے بھی کوئی بہت مضبوط دلائل نہیں ہے، اور ان چیزوں میں جو الجھے گا تو وہ اصل مقصد سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق ہے کہ یہ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، اور یہ قیامت کے قریب اٹھیں گے، اور حضرت مہدی جب آئیں گے تو ان کا ساتھ دیں گے، مگر یہ بھی حضرت کا اپنا ہی خیال ہے، اس کے پیچھے بھی قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی مکاشفہ، کوئی ان کا اپنا ہوگا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق،
اب یہاں سے تفصیل، نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ کے سامنے، نبأہم ان کی خبر، بالحق سچ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں، لوگ تو صرف اندازہ لگاتے ہیں۔ انہم فتیۃ، قصہ کیا ہے؟ بے شک وہ چند جوان تھے، آمنوا بربہم، ایمان لے آئے تھے اپنے رب کے اوپر۔ اللہ اکبر، جن صحابہ کے سامنے یہ صورت اتری ہوگی ان کا ایمان کیسے بن گیا ہوگا؟ یہ وہ دور ہے جس میں مکہ میں مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ وزدناہم ہدی، اور زیادہ کیا ہم نے ان کو ہدن، ہدایت میں۔ جب کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے اللہ اس کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ، ربط یربط، گانٹھ لگانا، اور گانٹھ لگا دی تھی ہم نے ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ دل دھڑکتا ہے، دل گھبراتا ہے جب تو دھڑکتا ہے، دل دھڑکا نہیں ان کا، ڈٹے رہے۔ کب؟ اذ قاموا، یاد کرو جب وہ کھڑے ہو گئے، کب؟ ظالم بادشاہ کے سامنے اعلان توحید کیا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب وہ ہے رب السماواتی، جو آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا رب ہے، لن ندعو، ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ، اس کے علاوہ، الہن، کسی کو خدا، کسی کو ہم خدا نہیں پکار سکتے اس کے علاوہ۔ اگر پکاریں گے لقد قلنا، تو یقیناً پھر ہم کہیں گے، اذن، تب تو، شططن، حد سے بڑی ہوئی بات اور بیہودہ بات، بڑی گندی بات کہیں گے اگر اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کو خدا سمجھے، حاجت روا، مشکل کشا، لائق عبادت سمجھے۔ ہؤلاء قومنا، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ ہے ہماری قوم، یا یہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا، بنا لیا انہوں نے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، آلہۃ، بہت سارے خدا، لولا یاتون، کیوں نہیں لاتے ہیں؟ لولا کے معنی میں نے بتایا تھا اگر نہیں اور کیوں نہیں، اس کے بعد اسم آئے تو اگر نہیں، فعل آئے تو کیوں نہیں، لولا، کیوں نہیں، یاتون، لاتے ہیں، وہ علیہم، اس پر، کس پر؟ اپنے حق میں جو یہ دعویٰ ہے ان کا، اس دعوے پر، بسلطان بین، کوئی واضح نشانی، کوئی واضح ثبوت کیوں نہیں لاتے؟ فمن ازلم، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بغیر ثبوت کے ایسی ہوا میں تکے مارے، ممن افترا، جس نے بہتان لگایا، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹا۔ کیا بہتان لگایا؟ کہ اللہ بھی محتاج ہے اور اس کے بھی کچھ شریک ہیں، اس تک آدمی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، اس نے کچھ اردری رکھے ہوئے وغیرہ وغیرہ، یا کچھ خدا ہیں جو اس کے بالکل برابر کے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اب آپس کا مشورہ، وَإِذ، اور جب، اعتزلتم، جدا ہو گئے ہو تم، ہم، ان سے بھی، وما، اور ان ہستیوں سے بھی، ان بتوں سے بھی، یعبدون، جن کی یہ پوجا کرتے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب کہ وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، غیر اللہ کو بھی مانتے تھے، تم ان سے الگ ہو چکے ہو، سوائے اللہ کے تم تنہا اللہ کو مانتے ہو۔ فاووا الی الکہف، تو فاووا، ٹھکانہ بنا لو، پناہ لے لو، الی الکہف، کسی غار کی پناہ لو۔ اس پر الف لام لگا ہوا ہے، اس سے سب نے کہا کہ کوئی معروف غار تھی جو ان کے ذہنوں میں پہلے سے تھی۔ ینشر لکم ربکم، پھیلائے گا، لکم، تمہارے لیے، ربکم، تمہارا رب، من رحمتہ، اپنی مہربانی میں سے، ویہیئ، اور تیار کرے گا، وہ لکم، تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے معاملے میں، مرفقاً، آسانی کو، مرفقاً، آرام کی جگہ، آسانی کی جگہ، اللہ تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کرے گا۔ چنانچہ چلے گئے غار میں، اور غار میں جاتے ہی سو گئے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور کس طریقے سے غار میں سوئے کہ عجیب حال ہے، سورج چڑھتا ہے تو ڈائریکٹ ان کو دھوپ نہیں لگتی، اترتا ہے تو ڈائریکٹ ان کو دھوپ نہیں لگتی، لیکن روشنی ان کو پوری آتی ہے۔ وجہ کیا؟ یہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے سے ان کے جسموں کو گلنے اور سڑنے سے، ان کے کپڑوں کو خراب ہونے سے بچایا گیا۔ آپ کہیں کہ اللہ اس چیز کا محتاج کیوں ہے؟ یہ اس کا طریقہ کار ہے، وہ انشاءاللہ سورہ مریم، اس سے اگلی صورت اس میں ہم پڑھیں گے کہ جہاں کوئی کام سبب سے ہو سکتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اسباب کے تحت کرتا ہے، اور جب وہ کوئی کام بغیر سبب کے کرنا چاہے تو اس کی شان ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وَتَرَى، اور تو دیکھے گا، الشمس، سورج کو، اذا، جب، طلعت، وہ طلوع ہوتا ہے، تزاوروا، کترا جاتا ہے وہ، عن کافہم، ان کی غار سے، تزاور، الگ ہو جاتا ہے، الگ ہو کر گزر جاتا ہے، عن کافہم، ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں جانب کو۔ جب سورج چڑھتا ہے تو اس کی دھوپ دائیں جانب لگتی ہے اور وہ ان پر نہیں لگتی براہ راست۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج ڈوبتا ہے، تقرضهم، تو کٹ کر نکل جاتا ہے، ہم، ان سے، ذات الشمالی، بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار کے بیچ میں، کشادہ جگہ میں، فجوہ کے معنی
کشادہ جگہ منہ، اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہے. جب سر پر آتا ہے اوپر سے ان پر سایہ آ جاتا ہے پہاڑ کا، چڑھتا ہے تو دائیں لگتا ہے، اترتا ہے تو بائیں لگتا ہے، ان پر براہ راست دھوپ نہیں پڑتی. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے. ایسی غار بنا رکھی تھی. یہاں اکثر سوال کرتے ہیں امتحان میں کہ بتاؤ غار کا منہ کدھر ہو سکتا ہے، تو ہمارے اساتذہ اس کا نقشہ بناتے تھے کہ شمال کی جانب غار کا منہ تھا. لیکن یہ تب ہوگا کہ جب خط استوا سے سورج جانب جنوب ہو، تو غار کا منہ شمال کی جانب تھا، تبھی یہ صورت بنتی تھی جو بیان کی گئی. من یہد اللہ، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے فہو المہتدی، وہی ہدایت والا ہوتا ہے. اوپر کی صورت میں یہ بات کہی گئی تھی، اس میں اس دعوے کی گویا دلیل ہے کہ سارا ماحول شرک والا، مگر ان کو اللہ نے ہدایت دی. دیکھو کیسے ہدایت مل گئی. اور کیوں ملی؟ اس لیے کہ انہوں نے خود ہدایت کو طلب کیا. جو ہدایت کو طلب نہیں کرتا ہے پھر اس کو اللہ کی طرف سے نصیب نہیں ہوتی. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور اے قرآن پڑھنے والے تو گمان کرے گا ان کو ایقاظاً سوتا ہوا، وہم رقود وہ جاگتا ہوا، ایقاظ جاگتا ہوا، وہم رقود حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. مطلب جب آدمی سوتا ہے تو اس کے سونے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، خراٹے ویسے لیتا ہے، مگر تو جب بھی دیکھے گا ان کو تو دیکھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سوئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. 300 سال تک سوئے رہے، آگے آ رہا ہے، تو پھر ان کے جسموں پر داغ کیوں نہیں پڑے، بیڈ سول کیوں نہیں ہوئے؟ اس کو کہا جا سکتا تھا کہ بے شک وہ سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ خود بخود کروٹیں بدلتے تھے بار بار، لیکن فرمایا خود نہیں بدلتے تھے. یہ پیار کا لفظ. وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم پلٹتے تھے ہم ان کو ذات الیمین، ان کی کروٹیں بدلتے تھے دائیں جانب، وذات الشمال، اور بائیں جانب. ادھر یہ سو رہے ہیں. وَقَلْبُهُمْ، اور ایک ان کا کتا بھی ہے، باسطن، جو پھیلائے ہوئے ذراعیہ، اپنی دونوں بازو، آگے کی ٹانگیں، بالوسیدی، چوکھٹ پر، جو غار کا منہ ہے اس کے اوپر وہ اپنے پاؤں پھیلا کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ کتا ان کے ساتھ کیوں ہو گیا، یہ کیسے آیا، واللہ عالم. بہرحال جب وہ نکلے ہوں گے کتا بھی آیا. وہ سوئے تو کتا جو ہے بڑا وفادار ہوتا ہے، مالک سو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں جاگتا ہوا اس کا پہرا دوں، مگر اس کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی ویسے. وَلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، لو اگر اطلاعتا تو جھانک کر دیکھے گا علیہم ان کو، لولیتا تو تم مڑے گا منہم ان کی طرف سے فرارن بھاگتا ہوا. کیوں؟ کیونکہ وہ بظاہر ہیں حقیقت میں سوئے ہوئے مگر بظاہر جاگتے ہوئے. اوپر سے کتا غار کے اوپر آنکھیں کھولے ہوئے، تو آدمی دیکھے گا اس کو تو گھبرا جائے گا، واپس بھاگے گا. وَلَمُلِئْتَ، اور تو بھر دیا جائے گا منہم ان کی طرف سے رعبن، رعب کے اعتبار سے. اللہ اکبر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، پھر کیا ہوا، اسی طرح سوتے رہے. فرمایا ہم چاہتے تو قیامت تک وہ سوتے ہی رہتے، لیکن ہم نے ان کو جگایا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، دوبارہ ان کو جگایا. لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ آپس میں سوال کریں، بینہم، آپس میں بیچ میں ایک دوسرے سے پوچھیں. کیا پوچھیں؟ کہ ہم یہاں کتنی دیر رہے. قال قائل، چنانچہ کہا قائل، ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم لبثتم، بھائی کتنی دیر تم ٹھہرے یہاں. قالوا لبثنا، انہوں نے کہا ہم ٹھہرے، یومن، ایک دن، او بعض یومن، یا دن کا بعض حصہ، یعنی یا تو ایک دن پورا ہو گیا، لگتا ہے کل آئے تھے اور آج ہم جاگے ہیں تو ایک دن گزر گیا، یا ایسا لگتا ہے دوپہر کو سوئے تھے اور عصر کے وقت آنکھ کھلی ہے، ایک دن بھی پورا نہیں ہوا. قالوا ربکم، اس پر بحث چلی. انہوں نے کہا اس بیکار کی بحث میں لگنے سے فائدہ کیا ہے، ایک دن ٹھہرے یا 2 دن ٹھہرے، اللہ بہتر جانتا ہے، ان بحثوں میں پڑھنے سے کیا فائدہ ہے. تو جو آدمی اس بحث میں پڑ جائے کہ یہ کہاں ہے اور کس شہر میں، اس کو کیا فائدہ ملے گا. قالوا، انہوں نے کہا ربکم، تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اس مدت کو، لبثتم فیہ، پوشیدہ، جس مدت میں تم یہاں ٹھہرے ہو، جتنی دیر رہے اللہ جانتا ہے. فبعثوا، تو بھیجو تم، احدکم، اپنے میں سے کسی کو، بورقکم، اپنے یہ سکے دے کر کے، جو ان کے پاس کرنسی ہوگی، سکے ہوں گے، پیسے ہوں گے، وہ 300 سال پرانے. تو 300 سال پرانے، وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اب ایک ہی دن ہوا، یہ سکے دے کر کے بھیجو، حاضر، یہ سکے، الی المدینتی، شہر کی جانب. فلینظر، اور جو جا رہا ہے اس کو تاکید کر رہے ہیں کہ بھی 2 باتوں کا دھیان رکھنا. کیا؟ فلینظر، اور چاہیے کہ وہ دیکھے، غور کرے، ایھا ازکا، کھانوں میں سے کون سا کھانا پاکیزہ ہے، طعامن، کھانوں میں، ایھا، کون سا کھانا، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے، طعامن، کھانے کے اعتبار سے.
پاکیزہ سے مراد حلال کھانا دیکھے. کیوں؟ غیر ایمان والوں کا علاقہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ بے شمار چیزیں جو ہمارے ہاں حرام ہیں وہ ان کے ہاں کھائی جاتی ہوں، تو ان میں سے کوئی چیز نہ لے آئے. کہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا کوئی جانور ہو اس کا گوشت نہ لے آئے، اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ذرا تلاش کرے جو پاکیزہ کھانا ہو. اسی سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ دجالی دور میں کھانا مشتبہ ہو جائے گا. فلیاتی، تو چاہیے کہ وہ لائے کم تمہارے پاس برزق، وہاں سے کچھ رزق منہ، اس میں سے پاک روزی دیکھے، اچھا کھانا دیکھے، حلال دیکھے، پھر اس میں سے لائے. لیکن ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، کسی سے الجھے نہ. ولا یشعرن، اور محسوس نہ ہونے دے، پتہ نہ لگنے دے، بکم تمہارے بارے میں، احدن کسی کو، کسی سے نہ الجھے اور کسی کو پتہ نہ لگنے دے. کیوں؟ انہم ان یظہروا، بے شک وہ لوگ، ان یظہروا علیکم، اگر غلبہ حاصل کر لیں گے علیکم تم پر، ایک معنی، اور اسی کا دوسرا معنی ان یظہروا، اگر مطلع ہو جائیں گے، پتہ لگ جائے گا ان کو تمہارے بارے میں، یرجموکم، وہ پتھر مار مار کے تم کو مار دیں گے. او یعیدوا، یا وہ واپس کریں گے تم کو، فی ملتہم، اپنے مذہب میں. دیکھیے اس صورت میں کہا گیا کہ وہ پتھر مار مار کے مار دیں گے. اس کے آگے سورہ مریم آ رہی ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہے گا کہ میں تجھے پتھر مار مار کے مار دوں گا. ثبوت پیش کر رہا ہے. کیوں کہا ہے؟ صحابہ کرام کو یاد دلایا جا رہا ہے جن کو پتھروں سے مارا جا رہا تھا. انہم ان یظہروا، اگر وہ مطلع ہو جائیں گے علیکم تم پر، یرجمو، پتھر مار مار کے مار دیں گے کم تم کو، او یعیدوا، یا لوٹا دیں گے کم تم کو، فی ملتہم، اپنے مذہب میں، ولن تفلحوا، اور اللہ معاف کرے اگر تم واپس لوٹے تو تم کامیاب نہیں ہوں گے پھر. اذن، تب تو، ابداً، کبھی بھی. اذن کے معنی ہر جگہ قرآن پاک میں تب تو. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اعثرنا، مطلع کر دیا ہم نے، پتہ دے دیا ہم نے، علیہم، ان کے بارے میں. کس لیے پتہ دیا؟ ہوا کیا؟ قرآن پاک نے تفصیل نہیں بیان کی، لیکن قرآن کے بیان سے انداز لگاتے ہیں مفسرین کہ ان کا بندہ گیا شہر میں اور اس نے 300 سال پرانا سکہ دیا، اور دکاندار نے، ہوٹل والے نے جب دیکھا تو وہ کبھی اس کے منہ کو دیکھتا ہے اور کبھی 300 سال پرانا سکہ دیکھتا ہے. تو اس نے پوچھا ہوگا بابا جی آپ کہاں سے آئے، کہاں سے پہنچے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہیں کا رہنے والا ہوں. اسی کے اوپر بات بڑی ہوگی اور پھر اس کو پتہ چل گیا. پھر اس نے بادشاہ کو اطلاع دی، بادشاہ سے ملاقات کی. بادشاہ نے کہا ہوگا کہ بھائی وہ زمانہ گزر چکا ہے، 300 سال بیت گئے ہیں، اب کوئی یہاں اس طرح کا بندہ نہیں ہے، اب تو تمہاری سوچ کے لوگ ہیں، بتاؤ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس بھی ان کو لے گئے، لیکن اس کے بعد ان کا فوراً انتقال ہو گیا. یہ روایات سے ثابت ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ شہر والوں کو ہم نے کیوں اطلاع دی ان کے بارے میں، 300 سال کے بعد جگایا کیوں ان کو؟ فرمایا اس لیے کہ شہر میں یہ بحث چل رہی تھی، کچھ بے وقوف ہوں گے جو کہہ رہے تھے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا. مرنے کے بعد آدمی مٹی میں مل گیا اور چورا چورا ہو گیا، کہ دوبارہ زندہ ہوگا؟ ہم اس چیز کو ان کو مشاہدہ کر کے بتانا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو زندہ کیا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا، اور اسی طرح ہم نے زندہ کیا ان کو، علیہم، مطلع کیا ان کو، علیہم، ان کے بارے میں، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں شہر والے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، پہلی بات کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا دین غالب آتا ہے. دیکھو دین کے لیے قربانیاں دینے والے دنیا سے جب چلے جاتے ہیں تو ان کو سب سے بڑا افسوس رہتا ہے کہ ہم تو جان ہی تھی جو دے کر آ گئے، کیا وہ مشن کامیاب ہوا جس پر ہم نے جان دی؟ تو یہ دکھایا لوگوں کو کہ دیکھو یہ دنیا سے چلے گئے مگر حالات نے کیسا پلٹا کھایا کہ اللہ کا دین غالب آ گیا. ان کا جانے سے اللہ نے کیسا ماحول پیدا کیا. اور کیسے پیدا ہوا ہوگا؟ جب یہ 7 جوان گئے اور اللہ کی توحید پر یہ غار میں جا کر چھپ گئے تو اس کا چرچا ہوا ہوگا. پھر اور لوگ بڑے ہوں گے توحید والے، اور بڑے ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ نے پورے شہر کو ویسا بنا دیا. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور تاکہ ہم بتائیں، تاکہ وہ جان لے، ان الساعۃ، کہ قیامت، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ مسئلہ یہاں ختم ہوا. اذ یتنازعون، یاد کرو جب لوگ جھگڑا کر رہے تھے، بینہم، آپس میں، امرہم، ان کے معاملے میں، فقالو، تو لوگوں نے کہا، ابنو، بناؤ تم، علیہم، ان کے اوپر، بنیانن، کوئی عمارت، کوئی عمارت بناؤ ان کے اوپر. کس لیے بناؤ عمارت ان کے اوپر؟ ایک یادگار بنے گی، پتہ چلے گا کیسے نیک جوان تھے، کس طرح کے لوگ تھے. اس کے اوپر آگے اللہ فرماتا ہے ربہم اعلم بہم،
ان کا رب ہی ان کو خوب جانتا ہے، یہ بات کیوں فرمائی گئی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ مزید چاہتے تھے کہ ان کی تحقیق ہو، کس خاندان کے ہیں اور کس علاقے سے نکلے تھے، ان کے والدین کیا کرتے تھے، اور پھر ان کے والدین پر کیا گزرا ان کے نکلنے کے بعد، اور اس ظالم بادشاہ نے کیسے کیسے ان کو ستایا، وہ سارے احوال لکھنے چاہتے ہوں گے، لیکن وہ احوال ان کو معلوم نہیں ہوئے تو لوگوں نے کہا چھوڑو ان کی حقیقت باقی اللہ جانتا ہے، جو موٹی بات ہمیں معلوم ہوگی بس ٹھیک ہے عمارت بناؤ۔ اس پر جھگڑا ہوا، کچھ کہتے ہیں بناؤ، کچھ کہتے ہیں نہ بناؤ۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، الذین غلبوا، جنہوں نے غلبہ حاصل کیا تھا، علی امرہم، ان کے معاملے پر، اور ظاہر ہے کہ غلبہ انہوں نے حاصل کیا ہوگا جو اہل حکومت ہوں گے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو ضرور بنائیں گے ان کے اوپر، یعنی ان کی غار کے اوپر، مسجدن، ایک عبادت خانہ، ایک سجدے کی جگہ بنائیں گے۔ یہ حکومت کے لوگوں نے کہا ہوگا، بعض شرک پسند طبیعت نے اس سے کوشش کی ثابت کرنے کی کہ اس سے پتہ چلا کہ قبروں کے پاس جو ہے وہ اس طرح مسجدیں بنانی چاہیے، لیکن حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تفصیلی ارشادات، جہاں قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا گیا، قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، تو ان کو کیسے بھول جائیں گے؟ یہ تو اس دور کے حکومت کے لوگوں نے کہا، اس پر قرآن نے تو کوئی تبصرہ نہیں کیا، قرآن نے تو اس کی ترغیب نہیں دی، بلکہ قرآن نے کہا دیکھو کس بحث میں لگ گئے وہ، سیقولون، فرمایا دیکھو اب کس طرح اس سے کوئی سبق حاصل کرنے کے بجائے اب یہ بحث شروع ہو جائے گی۔ سیقولون، ضرور وہ کہیں گے لوگ، ثلاثۃ، وہ تین تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور لوگ کہیں گے، خمسۃ، وہ پانچ تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب، اندھیرے میں پتھر مارنے کی وجہ سے، اندھیرے میں تیر پھینکنے کی وجہ سے، میں نے صرف اندازے سے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ اتنے ہوں گے، دوسرا کہے گا میرا خیال ہے، بھئی تیرا خیال کہاں سے آیا؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، سبعۃ، وہ سات تھے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ قل، آپ فرما دیجئے، ربی اعلم، میرا رب خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو، ما یعلمہم، نہیں ان کو جانتا ہے کوئی، الا قلیل، مگر تھوڑے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے، وَأَنَا مِنَ الْقَلِيلِ، اور میں ان تھوڑوں میں سے ہوں، میں جانتا ہوں ان کی تعداد کتنی ہے۔ عرض کیا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا قرآن پاک نے کہا 6 تھے، 5 تھے، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، لیکن اس کے آگے کہا یہ اندھیرے میں پتھر مار رہے ہیں، لیکن جب 7 کہا تو اس کے آگے تبصرہ نہیں کیا، تو اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ میں نے کہا تھا جب 8ویں چیز آتی ہے تو اس سے پہلے واو آتا ہے، دیکھو اوپر ہے نا، کلبہم، اس سے پہلے واو نہیں، اس سے پہلے رابعہم کلبہم، اس سے پہلے واو نہیں، لیکن یہاں سبعۃ وثامنہم، جب 8ویں کا ذکر آیا تو اس سے پہلے کیا آئی؟ واو، اسی کو واو ثمانیہ کہتے ہیں۔ اور ربی اعلم، آپ فرما دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو، ما یعلمہم، نہیں جانتا ان کو کوئی، الا قلیل، مگر تھوڑے سے۔ اب لوگ ان چکروں میں پڑ جائیں گے اور سبق حاصل نہیں کریں گے۔ اے قرآن پڑھنے والے، فلا تماری، مت بحث کر تم فیہ، ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، مگر ظاہری بحث، سرسری بحث، مطلب اتنا پوچھ لیا جائے بھئی اصحاب کہف کی کیا کیا حکمتیں، کیا کیا راز ہیں، لیکن اس کی کھوج میں پڑھنا مناسب نہیں۔ ولا تستفتی فیہم منہم احدا، ولا تستفتی، اور مت سوال کر تم فیہم، ان کے بارے میں، منہم، ان میں سے، احدن، کسی سے، لوگوں میں سے کسی سے پوچھیں اور تحقیق میں لگیں اور کھوج میں لگیں، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ بیچ میں کیا بات آئی؟ وَلَا تَقُولَنَّ، اور آپ ہرگز نہ کہیں لِشَيْءٍ، کسی بات کے لیے، إِنِّي فَاعِلٌ، کہ میں کرنے والا ہوں، ذَلِكَ، یہ کام، غدًا، کل کو، یہ نہ فرمائیں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، جب اللہ ایسا چاہے گا تب ہوگا، آپ نہ فرمائیں یہ بات۔ یہ کیا مطلب ہے؟ تمام حدیث کی کتابوں میں اس کی تفسیر آئی کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کے ان 2 لوگوں نے، اور وہ 2 ہی نہیں آئے تھے، پورے مکہ کی برادری کو لے کر آئے، انہوں نے آپ سے یہ سوال کیے، آپ نے فرمایا کہ میں کل بتا دوں گا تمہیں، لیکن اس موقع پر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو کل آپ نے کیوں فرمایا؟ چونکہ جب بھی کوئی سوال ہوتا تھا اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی تھی، وحی آئے گی میں تمہیں جواب دے دوں گا، لیکن کل وحی نہیں آئی،
परसों भी नहीं आई। मशहूर रिवायत के मुताबिक 15 दिन गुजर गए, मक्का वाले मजाक उड़ाने लग गए कि कहते थे वही आएगी और कल बताऊंगा, सारा राज खुल गया, कुछ मालूम नहीं इनको। उसके बाद वही उतरी और ये सारे हकायक बताए गए और साथ में ये तंबीह भी की गई, उम्मत को सुनाया गया वला तकूनन्न लिशैइन, और मत कहिए आप किसी काम के लिए इन्नी फाइलुन के मैं करने वाला हूँ, ज़ालिका इसको गदन कल, इल्ला इन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे। मतलब जब भी कहो तो इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। अनपढ़ और सादे लोग बेचारे सोचते हैं कि इंशाअल्लाह कहने से कसम हो जाती है, इंशाअल्लाह नहीं कहना चाहिए। भाई इंशाअल्लाह का मतलब कि अगर अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगी। ये बचपन सिखाना चाहिए बच्चों को, आइंदा की बात के लिए हमेशा कहें इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहे। वज़कुर रब्बका, और याद कीजिए अपने रब को, इज़ा नसीता, जब आप भूल जाएं। अगर कभी उस वक्त में इंशाअल्लाह कहना भूल जाएं, बाद में कह लीजिए। वक़ुल आसा, और आप फरमा दीजिए करीब है ये बात, अन यहदियनी रब्बी, के हिदायत दे नी मुझको रब्बी, मेरा रब, ली अक़रबा, ज्यादा करीबी की बात के लिए, मिन हाज़ा, इससे, रशदन, रहनुमाई के एतबार से, हिदायत के एतबार से। तुम समझते हो कि ये हैरतनाक बात है, मुमकिन है कि मेरा रब इससे भी ज्यादा हिदायत वाली बात की रहनुमाई फरमा दे। वलबिसु, और वो ठहरे रहेगा, फी कहफिहिम, अपने गार के अंदर। यानी बीच में ये जुमला मोतरजा के तौर पर थोड़ा सा गुजरा, वापस उनका तज़किरा। वो गार में कितने अरसा ठहरे, लबिसु, और ठहरे रहे वो, फी कहफिहिम, अपनी गार के अंदर, सलासा मिअतिन, 300 सिनीन साल, वज़दादू, और ज्यादा ठहरे वो, 9, 300 ठहरे और ज्यादा ठहरे 9। इसका क्या मतलब? अक्सर कहते हैं कि ये गिनती का एक अंदाज होता है। आज भी हम बहुत सारे बुजुर्गों को कहते हैं कि 10 पूरे और उसके ऊपर 3, यानी कहना चाहते हैं 13। तो इस तरह तो कुरान कहना चाहता था 313, तो सीधा कहने की बजाय फरमाया 313 और 309, और ज्यादा करो, उसके ज्यादा किया उन्होंने उसके ऊपर 9 को। लेकिन बाज़ हजरात ने कहा, और वही ज्यादा आज हमारे यहाँ मशहूर है, कि 300 साल फिर कहा और फिर 309 कहा। इसमें एक बात की तरफ इशारा है, सूरज की तरफ एतबार से अगर उनका हिसाब करो तो 300 साल बनते हैं, लेकिन अगर चांद के एतबार से हिसाब लगाएं तो कमरी हिसाब से 309 साल बन जाते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, अल्लाहु आलमु बिमा लबिसु, अल्लाह ताला ही आलम, खूब जानता है, बिमा लबिसु, उस मुद्दत को जिसमें वो ठहरे रहे। तो बता तो दिया अल्लाह ताला ने, या तो यही मतलब है कि अल्लाह ही जानता था, तुम्हें नहीं मालूम है, अल्लाह ने बताया इतना अरसा ठहरे, पूरे 309 साल, या ये है कि उसके बाद फिर क्या हुआ, कितना जमाना वो ठहरे और क्या होगा, अल्लाह ही जानता है। लहू गैबुस समावाती, उसी के लिए आसमानों की गैब की चीजें हैं, वल अर्ज़, और जमीन की, अब सिर भी, वो कितना ज्यादा देखने वाला है, वो अस्मी, और वो कितना ज्यादा सुनने वाला है। वो देखने वाला है, उसके दीन के नाम पर किसको निकाला गया, कहाँ जाकर वो छुपा, उसने क्या कहा, वो सब बातें देख भी रहा था, सुन भी रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ने ये बयान किया, मालहुम, नहीं है इंसानों के लिए, मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा, मिन वलिय्यिन, कोई काम बनाने वाला, वला युशरिकु, और वो शरीक नहीं करता, फी हुक्मिही, अपने हुक्म में, अहदन, किसी को। जो लोगों ने कहा कि उसने दूसरों को शरीक कर रखा है और उसके यहाँ अड़दली हैं और आगे उसके काम करते हैं, उसने किसी को शरीक नहीं किया। वतलु मा उहिया इलैका, वतलु, आप तिलावत कीजिए, मा उहिया, जो वही की गई, इलैका, आपकी जानिब, मिन किताबी रब्बिक, आपके रब की किताब में से, पढ़ के सुनाइए इनको। ला मुबद्दिल ली कलिमातिही, नहीं बदलने वाला है कोई, ली कलिमातिही, अल्लाह की बातों को। अल्लाह के ये कुरान, ये बातें कोई बदल नहीं सकता, ये भी, और अल्लाह के वादों को कोई बदल नहीं सकता, अल्लाह के फैसलों को कोई बदल नहीं सकता। मतलब जिस तरह अल्लाह का वादा आपके साथ है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह इस नूर को पूरा करके रहेगा, इसको कोई बुझा नहीं सकता है। देख लो ये गार वालों की बात किस तरह पूरी हुई। इसी तरह अल्लाह के वादे जो आपके साथ है वो भी पूरे होकर रह गए, होकर रहेंगे। अल्लाह के वादे से मुराद वल्लाहु मुतिम्मु बिनूरिही, अल्लाह अपने वादे को, नूर को पूरा करके रहेगा। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, वलन तजिदा, और तू नहीं पाएगा, मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा, मुल्तहदन, कोई पनाह लेने की जगह। ऐ इंसान, अगर अल्लाह की तरफ से फैसला हो जाए तेरे अजाब का तो तू कहीं पनाह लेने की जगह नहीं पाएगा।
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَاصْبِرْ، آپ چپکائے رکھیے. صبر کے معنی میں نے بتایا تھا خواہشات کو دبانا. آپ اپنے آپ کو دبائے رکھیے، لگائے رکھیے. مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداتی، صبح بھی، والعشی، اور شام کو بھی، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں وجہہ، اس کے چہرے کو، یعنی اس کی خوشنودی کو. ولا تعد عیناک، اور نہ آگے بڑھ جائیں، عیناک، اپنی دونوں آنکھیں، عنہم، ان سے، ترید زینت حیات الدنیا، اس حال میں کہ آپ دنیا کی رونق کو چاہیں. ولا تطع، اور بات نہیں ماننا، من اغفلنا، غافل کر دیا ہم نے، قلبہ، جس کے دل کو، عن ذکرنا، اپنی یاد سے، واتبع ہواہ، اور جو پیچھے چل پڑا ہے، ہواہ، اپنی خواہش کے، وکان امرہ فرطا، اور جس کا معاملہ ہے حدوں سے بڑھنے والا. مطلب اصحاب کہف کیا تھے؟ گمنام لوگ تھے. اس کے مقابلے میں حکومت کے طاقتور لوگ تھے، جنہوں نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر یہاں رہنا ہوگا تو ہماری سوچ پر رہنا ہوگا، ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. انہوں نے غار کی پناہ لی. اس طرح کے درویش ہر دور میں ہوتے ہیں. حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فرعونوں نے بھی انہی درویشوں کے بارے میں کہا تھا کہ آپ ان کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں. کون تھے؟ غریب صحابہ کرام. اگر یہ اٹھ جائیں گے تو ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے. یہ ہم نے سورہ انعام میں بھی پڑھا. ان کو آپ اپنی مجلس سے اٹھائیں. وہاں فرمایا تھا کہ آپ ان کو مجلس سے نہیں اٹھانا، اور جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کو سلام کہیں. یہاں فرمایا ان کو مجلس سے اٹھانے کی تو دور کی بات ہے، آپ اپنے آپ کو ان کی مجلس سے نہ اٹھنے دیں. یعنی مجلس تو وہیں لگی ہوئی ہے، اور مکہ کے یہ مشرک آئیں اور آپ اس مجلس سے اٹھ کر کے ان کے ساتھ الگ بیٹھیں. نہیں، آپ یہیں بیٹھے رہیے. وَاصْبِرْ، کیوں؟ ان کی دل شکنی ہو جائے گی. وَاصْبِرْ، آپ اپنے آپ کو چپکا کر رکھیں، جوڑے رکھیں، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح بھی اور شام بھی. یہ بلال حبشی، صہیب رومی، حضرت عمار، حضرت یاسر، یریدون وجہہ، وہ اللہ کے چہرے کو، اس کی خوشنودی کو چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک، لفظی معنی آپ کی دونوں آنکھیں آگے نہ بڑھ جائیں، یعنی ہٹے نہ آپ کی نگاہیں. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے کوئی ہوتا ہے مگر آگے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے تو سامنے والے کو دیکھنے کے بجائے آدمی اگلے کو دیکھتا ہے. فرمایا ایسا بھی نہ ہو، مجلس سے بھی نہ اٹھائیں ان کو. اور اگر کہیں مکہ کا کوئی بڑا آ جائے فرعون قسم کا تو آپ ادھر نگاہ فرمائیں اور بلال پیچھے رہ جائیں، ایسا بھی نہ کیجیے گا. اللہ اکبر. ولا تطع، اور بات نہیں، ترید زینت الحیات الدنیا، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو سنا کر امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے بڑوں کو دیکھیں گے اور چھوٹے نظر انداز ہو جائیں گے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کی نگاہ بھی دنیا کی رونق کی طرف چلی گئی. ولا تطع من اغفلنا، اور بات ماننا نہیں اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنی یاد سے. گویا ان کے گندے دل تھے، ہم نے ان کو اپنی یاد کے لائق سمجھا ہی نہیں، ان کو ہمارا ذکر نصیب ہی نہیں ہے، اس قدر محروم ہیں. واتبع ہواہ، اور یہ پیچھے چل پڑے اپنی خواہش کے. ایسے لوگوں کی بات مانیں آپ. وکان امرہ فرطا، اور ہے ان کا معاملہ حد سے بڑھنے والا، ہر معاملے میں حدوں سے بڑھے ہوئے. وقل الحق من ربکم، تو یہ کہیں کہ پھر آپ ہم کو سمجھاتے نہیں، تو اگر ہم نہیں مانتے تو اس کا مطلب آپ ہم کو کافر ہی رکھنا چاہتے ہیں. فرمایا نہیں، کہہ دیجئے حق سمجھا دیا گیا، اب تمہیں زبردستی نہیں مسلمان بنایا جائے گا. قل، آپ فرما دیجئے، الحق من ربکم، سچ وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہ ہم تمہیں پہنچا دیا گیا. فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، فلیؤمن، تو وہ ایمان لائے. ومن شاء، اور جو چاہے، فلیکفر، وہ کفر اختیار کرے. نہ کسی کو کفر پر مجبور کیا جا رہا ہے، نہ کسی کو ایمان پر مجبور کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھے جو کفر کو اپنائے گا نتیجہ کیا نکلے گا. انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا، للظالمین، ایسے ظالموں کے لیے، سب سے بڑا ظالم جو اپنے مالک کا انکار کرے، اس کے ساتھ شرک کرے. نارن، ایسی آگ تیار کر رکھی ہے، احاط بہم، گھیر کر رکھیں گی، بہم، ان ظالموں کو، سرادقھا، اس آگ کی دیواریں، اس آگ کی کناتیں. سرادق سردقات کی کہتے ہیں جمع ہے، نہیں اس کی جمع سردقات آتی ہے. تو کس کو کہتے ہیں سرادق؟ کہتے ہیں کہ وہ جو خیمے کے چاروں طرف کپڑے کی دیوار لگائی جاتی ہے اس کو سرادق کہتے ہیں عرب کے لوگ. یہاں سیدھی آپ دیوار بھی ترجمہ کر سکتے ہیں.
اس آگ کی دیواریں ہی ان کو گھیریں گی، یعنی دیواریں بھی آگ کی ہوں گی، کسی اور چیز کی نہیں ہوں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، وہاں پر فریاد کریں گے پانی پانی، یغاثوا، ان کو پانی دیا جائے گا، ان کی فریاد پوری کی جائے گی، بِمَاءٍ، اس پانی کے ذریعے سے، کالمہل، جو مہل کی طرح ہوگا۔ مہل کیا ہے؟ ایک تو تیل کی تلچھٹ جو نیچے تیل کا گند رہ جاتا ہے، اور دوسرا پگھلا ہوا تانبا۔ پگھلے ہوئے تانبے سے اگر تیل ہے تو وہ بھی انتہائی گرم، کیوں؟ یشوی الوجوہ، وہ تیل یا وہ پگھلا ہوا تانبا جو ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، بھون دے گا وہ وجوہ، الوجوہ، چہروں کو پینے کے لیے قریب کریں گے تو چہرے ہی بھن جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ پوچھا گیا کہ لوگ پھر پئیں گے کیسے؟ فرمایا وہ بڑے بڑے لوہے کے کنڈوں میں پانی ہوگا، اور اس کو بڑے بڑے کڑے لگے ہوں گے، آنکڑے اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، ان سے فرشتے پکڑ کر کے اس پانی کو ان کے منہ میں ڈھیلیں گے۔ بیس شراب، کتنا برا ہے یہ پینے کی چیز کتنی بری ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور کتنی بری ہے مرتفقاً، آرام کرنے کی جگہ۔ کیسی آرام کرنے کی جگہ ان کو ملی؟ اس کے مقابلے میں ان الذین آمنوا، یعنی اوپر بتایا کہ جس کا دل چاہے کافر بنے، جس کا دل چاہے ایمان لائے، تو کفر کا نتیجہ، اب ایمان کا نتیجہ سنو۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضيع، بے شک ہم ضائع نہیں کرتے اجرا، اس آدمی کی مزدوری کو، من احسن، جس نے اچھے کیے ہیں، عملاً، کام، جس نے نیکی کا کام کیا ہے، اس کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کو بدلہ ملتا ہے۔ کیا ملے گا؟ اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، عدن، ہمیشگی کے باغات، جنات عدن، وہ باغ جو ہمیشہ رہیں گے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے ان کو، فیہا، اس جنت میں، ان باغوں کے اندر، اساور، کیا پہنائے جائیں گے؟ اساور، اسورت ان کی جمع، سونے کے کنگن، کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، سونے کے، عورتوں کو زنانہ کنگن اور مردوں کو مردانہ کنگن، مردوں کے جیسے پہنیں گے سونے کے کنگن، اور سونا بھی دنیا کا نہیں، وہ بھی جنت کا سونا، وَيَلْبَسُونَ، اور وہ پہنیں گے، ثِيَابًا، ایسے کپڑے، خضرن، جو سبز رنگ کے ہوں گے، من سندس، باریک ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقْ، اور موٹے ریشم کے، کوئی باریک کا پہننا چاہے باریک کا پہنے، کوئی موٹے کا پہننا چاہے موٹا پہنے، متکئین، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، فیہا، اس جنت میں، علی الارائک، اریکتن کی جمع، اریکتن اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ اس چارپائی کو جو عرب کے لوگ دلہن کے لیے تیار کرتے تھے اور خیمے میں اس کو لگاتے تھے اور ہفتوں اس کو سجاتے تھے، ایسی چارپائیوں پر، تو اردو میں اس کو ترجمہ کرتے ہیں مسہریوں پر، نعم الثواب، کتنا اچھا ہے بدلہ، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی اچھی ہے یہ آرام کرنے کی جگہ۔ ایک یہ بھی آرام کرنے کی جگہ ہے، ایک وہ جہنم بھی ہے۔ جہنم آدمی کیوں مول لیتا ہے؟ ابھی گزرا کہ مکہ والوں کو 4 پیسے مل گئے، 2 وقت کی روٹی مل گئی، تو غریبوں سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ جب یہ مجلس میں بیٹھے ہوں تو ہم اس مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، آپ ان کو پہلے اٹھاؤ تب ہم آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھیں گے۔ اور یہ تب کی بات نہیں تھی، آج بھی یہی ہے۔ غریبوں کے اسکول میں مالدار نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، مدرسوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اس میں غریب لوگ پڑھتے ہیں، یتیم خانے ہیں جی۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آگے اسی طرح کے کچھ وڈیروں کا، مالداروں کا تذکرہ، اور اس کے مقابلے میں غریبوں کا تذکرہ۔ وَضْرِبْ، آپ بیان کیجئے، لَهُم، ان کے سامنے، مثلا، ایک مثال، ایک حالت، رجلین، 2 آدمیوں کی، جعلنا لأحدہما، بنایا ہم نے ان میں سے ایک کے لیے، جنتین، 2 باغ، ایک کو 2 باغ دیے، من اعناب، انگور کے، وحففناہما، اور ان دونوں باغوں کو گھیرا ہم نے، یعنی باغوں کے کنارے کنارے پر باڑ کے طور پر لگایا ہم نے، بنخل، کھجوروں کو۔ دیکھیے سب باغ اس نے لگایا ہوگا، لیکن چونکہ اصل اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس لیے فرمایا ہم نے ایسا کیا۔ وجعلنا بینہما، اور بنایا ہم نے ان دونوں باغوں کے بیچ میں، زرعن، کھیتی۔ اب دیکھیے کیا شان، 2 جانب وادی کے 2 باغ اور بیچ میں کھیت، کلتا الجنتین، وہ دونوں باغ، آتت، لاتے تھے، اکولہا، اپنے میووں کو، پورا پورا میوے دیتے تھے، ولم تظلم، اور ظلم نہیں کرتے تھے وہ باغ، منہ، اس میں سے،
یعنی وہ میوے کم نہیں ہوتے تھے اس میں سے شیئن کچھ بھی، پورے میوے ہر سال جتنا تصور ہو اس سے بھی بڑھ کر کے۔ وفجرنا، اور بہایا ہم نے خلالہما، ان دونوں باغوں کے بیچ میں نہرن، نہروں کو، وکان لہ ثمر، اور یہ تو دو باغوں کی باتیں ہیں، اس کے لیے کچھ اور بھی میوے تھے۔ اور بعض حضرات نے کہا میوے نہیں بلکہ میووں سے مراد ہے کاروبار، اس کا کچھ اور بھی کاروبار تھا، اور بھی ذرائع آمدنی تھے۔ ایک آدمی کا ایک ہی ذریعہ تھوڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں سائیڈ بزنس، کئی بزنسیں کرتا ہے آدمی آج بھی۔ فقال لصاحبہ، تو کہا اس نے اپنے ایک ساتھی سے، بعض نے کہا کہ یہ دونوں سگے بھائی تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں دوست تھے، اور دونوں کو وراثت میں برابر مال ملا تھا، لیکن یہ جو غریب ہے اس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لگانا شروع کیا، یہاں تک کہ یہ کمزور ہو گیا مال کے اعتبار سے، اور اس نے اس مال کے اوپر اور مال کمانے کے طریقے نکالے، تو اپنے مال کو بڑھاتا چلا گیا، تو وہ مال بڑھاتا چلا گیا، یہ اعمال بڑھاتا چلا گیا۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، انا اکثر، میں بہت زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالن، مال میں، ریب کتنا مال میرے پاس ہے، تو خالی جوتیاں پھڑکاتا رہتا ہے، وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور میں زیادہ ہوں، نفرن، پارٹی کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، یعنی میری اولاد بھی بہت، میری پارٹی بھی بڑی، اور تو صرف جوتیاں چٹکھا رہا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہوا ایک دن اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا اپنی جان پر۔ اپنی جان پر کیا ظلم کر رہا تھا؟ شرک میں مبتلا تھا۔ قال، اس نے کہہ دیا، ما اظن، میں نہیں گمان کرتا ہوں، ان تبیدا، کہ پرانا ہو جائے گا، ہذہ، یہ باغ، ابداً، کبھی بھی، بادہ یبیدو، پرانا ہونا، مراد اس کی ہے ختم ہو جانا، برباد ہو جانا، اور برباد ہونا بھی ترجمہ کیا گیا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا۔ ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں قیامت شیامت آئے گی، یہ باغ کیسے ختم ہو جائے گا؟ وما اظن، اور میں نہیں گمان کرتا ہوں، الساعۃ، قیامت کو، قائمتن، کہ وہ قائم ہونے والی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی۔ کہنے لگا چل مان لیتے ہیں، اگر آ بھی گئی تو وہاں بھی میرے مزے ہوں گے، کیوں؟ جب تجھے یہاں کچھ نہیں ملا، یہاں تو صرف جوتیاں چٹکھا رہا ہے، تو وہاں کیا ملے گا تجھے؟ ولا، اور قسم بخدا، لاکھ کے پیچھے چھپا ہوا ہے واللہ، لا، ضرور بھی ضرور، ان، اگر رددت، مجھے واپس لوٹایا گیا، الی ربی، میرے رب کی طرف۔ دیکھیے اس سے اچھی طرح سمجھیے کہ یہ رب کو ماننے والا ہے، یہ آخرت کا منکر نہیں ہے، اور بعد نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ مشرک بھی نہیں ہے، بلکہ صرف آخرت کو فراموش کیے ہوئے، اسی لیے اس کو کہا ظالم لنفسہ۔ آخرت کو مانتا ہے، رب کو مانتا ہے، مگر نہیں، آخرت کو نہیں مانتا، شرک نہیں کر رہا ہے، رب کو مان رہا مگر آخرت کو بھول گیا۔ لَأَجِدَنَّ، کہتا ہے اگر واپس چلا بھی گیا تو ضرور بھی ضرور میں پاؤں گا، خیرن، بہتر، منہا، اس باغ سے بھی، منقلبا، لوٹ کر جانے کی جگہ میں، وہاں اور زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ کہ جب یہاں مجھے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ہائے ہائے، آج بھی جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل جائے کچھ ایسا ہی خیال بن جاتا ہے۔ قال له صاحبہ، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ یحاورہ، گفتگو کر رہا تھا، اکفرتا، کیا تو نے انکار کر دیا؟ اسی پر بحث کرتے ہیں کہ ابھی تو اس نے رب کا اقرار کیا تو انکار کیسے ہوا؟ کہ مادی دنیا میں آدمی اس قدر مست ہو جائے کہ آخرت کو بھول جائے، اس کا مطلب کہ یہ بھی کافر ہے۔ اکفرتا، کیا تو نے انکار کر دیا؟ یا آسان لفظوں میں کہیں کہ اللہ کو مانے مگر آخرت کا انکار کرے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا کافر ہے۔ اکفرتا، کیا تو نے انکار کر دیا، بالذی، اس ذات کا، خالقا، جس نے پیدا کیا، کا، تجھ کو، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفت، پھر ایک قطرہ ناپاک سے، پہلے تھے ہمارے باپ دادا، ہمارے باپ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور پھر ہم قطرہ ناپاک سے پیدا ہوئے، ثم سوا، پھر اس نے درست بنا دیا، کا، تجھ کو، رجلن، آدمی ہونے کے اعتبار سے، یعنی پھر تجھے اس نے ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا، لیکنہ اللہ، لیکن سن، میں وہ ہوں، یہاں پر لیکن، اس کو کھینچنا نہیں ہے، اور اصل پوری عبارت اس کی بنتی تھی، لیکن میں تو وہ ہوں، هو اللہ، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں، هو اللہ، وہ اللہ، ربی، میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں شریک نہیں کرتا ہوں اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو بھی۔ اب ایک طبقہ تو کہتا ہے کہ یہ جو اوپر
گزرا ظالم، وہ شرک کر رہا تھا، یہ کہتا ہے میں شرک نہیں کر رہا ہوں، دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں آخرت کا فراموش تھا، اس کو بھی کہا گیا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، یعنی اس مادی دنیا کو دل نہیں دیتا ہوں۔ ولولا اذ دخلتا، اور کیوں نہیں یہ بات ہوئی، اذ دخلتا جب تو داخل ہوا تھا، جنت کا اپنے باغ میں، لولا داخل ہے قلتا پر، کیوں نہیں کہا تو نے ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، ماں کے معنی جو، یعنی میرا اس میں کوئی کمال نہیں، اللہ نے چاہا تو مجھے یہ سب کچھ ملا، لا قوت، کوئی طاقت نہیں، الا باللہ، سوائے اللہ کے، ان ترا، اگر تو دیکھتا ہے نی مجھ کو، انا اقل، کہ میں کم ہوں، من کا تجھ سے، مالن، مال کے اعتبار سے، و ولدن، اور اولاد کے اعتبار سے، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کم ہوں تو سن، فعسا، تو قریب ہے یہ بات، ربی کہ میرا رب، ان یؤتینی، عطا کر دینی مجھ کو، خیرن بہتر، من جنتی کا، تیرے باغ سے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، دنیا میں دے دے یا آخرت میں دے دے، وَيُرْسِلَ، اور بھیج دے اللہ تعالیٰ، علیہا، اس پر یعنی تیرے باغ پر، حسبانن، ناگہانی آفت، اچانک آ جانے والی کوئی مصیبت، من السماء، آسمان سے، فتصبح، تو ہو جائے تیرا باغ، سعیدن زلقا، سعیدن کے معنی بھی ہم نے پڑھ دیا چٹیل میدان، زلقن کے معنی بالکل پھسلنے والا، یعنی جب درخت ہوں تو اب پھسلنے والا آدمی بھی درخت میں اڑ جاتا ہے آگے، لیکن ایسا چٹیل ہو گیا کوئی درخت ہی نہیں، بس یہاں سے پھسلے آدمی، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، بالکل چٹیل میدان، اس کا آسان ترجمہ۔ اب دیکھیے جو سورت کے پہلے رکوع میں آیا تھا کہ یہ دنیا کے اوپر جو کچھ ہے یہ ایک رونق ہے، لیکن ہم چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں، اس کو، اس رونق کو ہم چٹیل میدان بنا دیں گے ایک دن، فرمایا یہ دیکھو بن گیا، او یصبح، یا کر دیں ہو جائے، ماؤہا، اس کا پانی، غورن، گہرائی میں، فلن تستطیع، تو طاقت نہیں رکھے گا، لہو، اس پانی کے لیے، طلبن، تلاش کرنے کی، وَأُحِيطَ، ادھر یہ ان کی گفتگو ہوئی، رات کو سو گئے دونوں، لیکن صبح اٹھے تو کیا ہوا، رات ہی کو اس کے باغ کے اوپر کوئی آسمانی آفت پڑ گئی، وَأُحِيطَ، اور گھیرے میں لے لیا گیا، بثمرہ، اس کے پھلوں کو، اللہ کی طرف سے کوئی ایسی مصیبت آئی جو نہ کھیت رہا، نہ باغ رہا، نہ وہ نہریں نہیں، نہ وہ ثمر جو اس کے اور کاروبار تھے وہ بھی ختم، فَأَصْبَحَ، تو صبح کی اس نے، یقلب، اس حال میں کہ وہ پلٹ رہا تھا، کفیہ، اپنی ہتھیلیوں کو، مل رہا تھا ہتھیلیوں کو، علی ما انفق، اس پر جو اس نے خرچہ کیا تھا، فیہا، اس باغ میں، کہ میں نے اتنا خرچہ لگایا، میری لاگت بھی ضائع ہو گئی، سب کچھ برباد ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا، وہی خاویۃ، اور وہ باغ گرا ہوا تھا، علی عروشہا، اپنے چھپروں پر، یعنی جس کے اوپر انگور کے بیلوں کو چڑھاتے ہیں وہ بیلیں بھی گریں، اور وہ اوپر سے جو، وہ اردو میں بڑا عجیب سا لفظ ہے، ہمارے وہ غیر معروف ہے، ٹٹیوں پر، جو ہم اس کو کہتے ہیں چھپر سا جو بناتے ہیں اوپر، اس پر چڑھاتے ہیں، تو اصل تو اردو کا لفظ ہوا ہے لیکن وہ ہمارے غیر معروف ہے، وہی خاویۃ، اس حال میں کہ وہ گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنے چھتوں پر، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور وہ کہہ رہا تھا، ہائے میری بدبختی، لم اشرک بربی احدا، میں شریک نہ کرتا اپنے رب کے ساتھ، احدا، کسی کو، ولم تکن لہ فئہ، اور نہیں تھی اس کے لیے، فئۃ، کوئی پارٹی، کوئی جماعت، ینصرونہ، جو اس کی مدد کرتی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وما کان منتصرا، اور نہیں تھا وہ خود ایسا کہ وہ بدلہ لے لیتا۔ اکثر مفسرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک کر رہا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا طبقہ ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ مادی دنیا کو بھی آدمی نفع اور نقصان کا مالک سمجھ لے اور اسی کو دل دے بیٹھے، یہ بھی شرک ہے۔ ہنالک الولایۃ، اور یہی ہوگا دجال کے دور میں، ہنالک، اسی موقع پر بات سمجھ میں آئی، ہنالک، یہاں یہ راز کھلا، الولایۃ للہ الحق، ولایت کے معنی مدد کرنا، حکومت کرنا، الولایت یا الولایت دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں، دوستی یا حکومت یا اختیارات یا مدد، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، الحق کی، جو کہ برحق ہے، اللہ جس کی مدد کرے، اللہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، وہ خیر ثوابا، وہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر عقبا، اور وہی بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، اس کا دیا ہوا ثواب بھی بہت اچھا، اور اس کے یہاں سے جو نتیجہ نکلتا وہ نتیجہ بھی زبردست۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ باغ کہاں تھا؟